محترم صفدر بھائی آج ہم میں نہیں رہے۔ صفدر بھائی ایک عظیم قومی اساست ہے، ایک عظیم قومی سپوت تھے جنہوں نے LGNRD کی ملازمت کو ٹھکرا کے قومی دائرے میں شامل ہو گیا، اور انہوں نے آبیاری کی قومی جد و جہد کے حوالے سے اگر وہ اس قومی کاز کے لیے اپنا آپ کو سفر نہ کرتے تو بحیثیت ایک LGNRD کا ایک سیکریٹری کے طور پر آج جو اوپر ہمارے بہت سارے دوست احباب عیاشیاں کر رہے ہیں سرکار کی تنخواہوں میں، اسی طرح وہ بھی ایک سیکریٹری کے طور پر ریٹائر ضرور ہو چکا ہوتا۔ آج ان کی وجہ سے بہت سارے ایسے ساتھی ہم میں موجود ہیں، اور بہت سارے ہم سے جدا ہو گئے ہیں یا اللہ کو پیارے ہو گئے، اس علاقے میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان کی ایک بہت بڑی کوشش رہی ہے، بہت بڑی قربانی رہی ہے، مختلف جیلیں کاٹی ہے۔ ان جیسے دوستوں کی وجہ سے آج گلگت بلتستان کے اندر تبدیلیاں آ رہی اور عالمی سطح پہ آوازیں اٹھ رہی ہیں گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے۔ اگر قومی کاز کے لیے جد و جہد نہ کرتے تو یہ تبدیلیاں آنا ممکن نہیں ہوتا۔ صفدر بھائی کا خلا پر ہونا بڑا مشکل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دکھ کی گھڑی میں گلگت بلتستان کے ماہناز سپوت اور قوم پرست رہنما صفدر بھائی کی جدائی میں ہم سب یہاں پہ آئے۔ ان کی شخصیت ایک تاریخی شخصیت تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اس علاقے میں قوم پرستی میں اور علاقے کے مفاد کے لیے، علاقے کے حقوق کی جنگ کے لیے، خاص طور پہ ان کے آخری جو ایام تھے، جو آخری دنوں میں یہ تحریک جو گلگت بلتستان کی جو تحریک تھی اس میں ان لوگوں نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ صفدر بھائی ہمیشہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ محبت اور ان کی محبت اور لگاؤ اس علاقے سے رہا ہے۔ اس نے مختلف اسٹیج پہ مختلف فورموں کے اندر گلگت بلتستان کی بھرپور نمائندگی کی تھی، اور صفدر بھائی کی یاد انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جب تک ہم زندہ ہیں یاد رہے گی۔ صفدر بھائی کے جانے کا بہت بڑا دکھ اور افسوس ہے۔ ہمارے یہ صفدر بھائی آج ہم میں سے نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کی تعزیت کے لیے۔ یہ ہمارے دیرینہ ساتھی تھے، اگر زندگی بھر ہم اس کے غلام رہے بھی تو کم ہے۔ بہت بڑی خدمات ہے اس بھائی کی، اور 90s کے بعد بھی یہ پیش رہے تحریک میں، صف اول کے ہمارے ساتھی تھے۔ آج ہم اس کا خلا کو پورا مشکل ہے، نہیں کر سکتے ہیں، بس یہی اللہ کی معیشت ہے۔ اس کی بڑا خواب تھا اپنے جیتے جی اس علاقے میں کوئی تبدیلی کے لیے، بے شک تبدیلی بھی آ گئی ہے، اس کی مرہون منت سے آ گئی ہے۔ جتنے بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں اس کے ہوٹل میں ہوئی تھی۔ 90s میں ہم نے جو جیلیں کاٹی، ہم نے جو مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو اس کا 50 سے ابو اس کا شیئر ہے۔ تو تبدیلی یہ کہ آج یہ جو گورنر بنا بیٹھا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، کوئی وزیر بیٹھا ہے، یہ ساری کی ساری ہماری 90s میں ہم نے جو مصیبتیں کاٹی، ہم نے جو جیلیں تکلیفیں برداشت کی، چلاش جیل ہم نے کاٹا، ٹارچر سیل ہم یہ شروٹ کا نام سے ہے، آگے جہاں کہیں بھی ٹارچر جتنا بھی ہو سکتا تھا ہمارے اوپر ٹارچر کیا، لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔